بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ ترجمہ: اے اولاد آدم، بے شک اتارا ہم نے تم پر لباس جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو اور باعث زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ عرب کے بعض مشرک قبیلے طواف کعبہ کے وقت اپنا لباس اتار دیتے، مرد اور عورتیں مادرزاد برہنہ ہو کر طواف کرتے اور اسے کمال تقوی خیال کیا جاتا۔ نہ صرف عرب بلکہ دنیا کی اکثر قومیں اپنی مذہبی رسوم و عبادات کی ادائیگی کے وقت شرم و حیا کی چادر اتار پھینکتی ہیں۔ ہردوار اور بنارس میں اشنان کرنے والوں کے متعلق کسے معلوم نہیں کہ وہاں عریانی اور برہنگی کا کتنا شرمناک مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور آج تو ثقافت و فن کی کسی محفل میں گرمی پیدا ہی نہیں ہوتی جب تک شرم و حیا کی ساری قدروں کو پاؤں تلے نہ روند ڈالا جائے۔ اس لیے یہاں خطاب کسی خاص قوم یا قبیلے کو نہیں بلکہ لباس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ساری اولاد آدم کو خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ آیت میں لباس کے دو فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ستر عورت کا کام دیتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ انسان کی آسائش اور زینت کا باعث ہے۔ لفظی تحقیق: انزلنا کا لغوی معنی تو اوپر سے نیچے اتارنا ہے۔ یہاں لباس کے لیے اس کا استعمال بطور مجاز ہے، یعنی بارش جو کپاس وغیرہ کی رویدگی اور حیوانات جن کی اون سے گرم کپڑے بنتے ہیں کی زندگی کا سبب ہے، وہ کیونکہ اوپر سے نازل ہوتی ہے تو گویا لباس بھی اوپر سے ہی نازل ہوا۔ تسمیت المسبب باسم السبب۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ انزلہ بمانی خالقہ ہے، اور یہ استعمال بھی عام ہے، جیسے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ۔ اور سوآ جسم کا وہ حصہ جس کا ننگا کرنا کبھی ہو۔ شریعت اسلامیہ میں مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھانپنا ضروری ہے، اور عورت کے لیے نامحرم سے سارے بدن کا ڈھانپنا لازمی ہے۔ ریش، پرندوں کے پر و بال، وہ ان کے لیے زیب و زینت کا باعث بھی ہیں، اسی طرح لباس انسان کے لیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ دنیا کا کوئی قیمتی سے قیمتی لباس بھی اس کی خوبصورتی اور پائیداری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب تک کوئی شخص تقوی کا لباس زیب تن نہ کرے گا تو وہ ننگا ہے، اگرچہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں۔ اطاعت خداوندی سب سے بہتر لباس ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہو اس میں نام کو بھلائی نہیں ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ لباس، اس کے لیے ایسے مواد کا مہیا کر دینا جس سے یہ تیار ہو سکے۔ اس کے علاوہ انسان میں لباس کی خواہشیں ودیت کر دینا، پھر اسے لباس تیار کرنے کی سمجھ عطا فرما دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور علم کی ناقابل انکار دلیلیں ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ ترجمہ: اے اولاد آدم، نہ فتنے میں مبتلا کر دے تمہیں شیطان، جیسے نکالا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے اور اتروا دیا ان سے ان کا لباس، تاکہ دکھلا دے انہیں ان کے پردے کی جگہیں۔ بے شک دیکھتا ہے تمہیں وہ اور اس کا کنبہ جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو انہیں۔ بلا شبہ ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو دوست ان کا جو ایمان نہیں لاتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27 کے پہلے حصے کی تفسیر۔
قصہ آدم بیان کرنے کا مدعا اور مقصد بتا دیا کہ اے اولاد آدم، اس شیطان کے مکروہ فریب سے بچنا جو تمہارا ازلی دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دیا، تمہیں بھی وہ راہ حق سے منحرف کر دے اور تم بھی معتوب ہو جاؤ۔ سورہ آراف آیت نمبر 27 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ بے شک دیکھتا ہے تمہیں وہ اور اس کا کنبہ جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو انہیں۔ وہ دشمن جو دین و ایمان کا دشمن ہو اور کھل کر سامنے نہ آئے بلکہ غیر مرئی طور پر رگ و ریشہ میں نفوذ کر جائے اور دوست اور خیرخواہ کا روپ بھر کر دل میں وسوسہ اندازی کرے، اس کی طرف سے تغافل برتنا بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے اس سے چکنا رہنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اگر تیرا دشمن ایسا ہے کہ وہ تجھے دیکھتا ہے اور تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو ایک ایسی ہستی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جا جو تیرے دشمن کو دیکھتا ہے لیکن وہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ سورہ آراف آیت نمبر 27 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بلا شبہ ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو دوست ان کا جو ایمان نہیں لاتے۔ کفار کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست اور مددگار بنا لیں اور چاہے شیطان کے ساتھ اپنی دوستی کا رشتہ جوڑ لیں۔ جب انہوں نے شیطان کی دوستی کو ترجیح دی تو ہم نے ان کو روکا نہیں، بلکہ جس کو انہوں نے دوست بنانا چاہا انہیں اس کا دوست بنانے دیا۔ انا جعلنا کا یہی مطلب ہے، اور اس کی تائید بعد آنے والی آیت کر رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شیطان اور کفار کے درمیان دوستی اور محبت کا رشتہ ہم نے مستحکم کیا اور ان کو اس کی دوستی پر مجبور کر دیا۔ سورہ آراف آیت نمبر 28۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ۔ اور جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام تو کہتے ہیں پایا ہم نے ایسا ہی کرتے ہوئے اپنے باپ دادا کو، اور اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا اس کا۔ آپ فرما دیجئے بے شک اللہ حکم نہیں دیتا بے حیائیوں کا۔ کیا ایسی بات لگاتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے؟ سورہ آراف آیت نمبر 28 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ فاحشہ کہتے ہیں اس چیز کو جو حد درجے قبیح اور معیوب ہو، یہاں اس سے مراد ان کے سارے عقائد باطلہ اور اعمال قبیحہ ہیں۔ یعنی جب کبھی انہیں ایسی بےہودگیوں سے روکا جاتا تو وہ کہنے لگتے کہ ہمارے باپ دادا کا یہی طریقہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ سورہ آراف آیت نمبر 28 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اللہ حکم نہیں دیتا بے حیائیوں کا۔ ایسے کبھی اعمال اور باطل عقائد جن کو عقل سلیم قبول نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ ان کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ سورہ آراف آیت نمبر 29۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ ترجمہ۔ آپ فرمائیے حکم دیا ہے میرے رب نے عدل و انصاف کا، اور سیدھا کرو اپنے چہرے قبلے کی طرف ہر نماز کے وقت، اور عبادت کرو اس کی اس حال میں کہ تم خالص کرنے والے ہو اس کے لیے عبادت کو، جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا تھا تمہیں ویسے ہی تم لوٹو گے۔ سورہ آراف آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ بیان مفہوم سے پہلے چند الفاظ کی تحقیق ضروری ہے۔ القسط یعنی اعتقاد و عمل میں ہر طرح کی بیرا روی اور افراط و تفریط اور مبالغہ آمیزی سے دامن بچا کر درمیانہ روی اختیار کرنا۔ اقیمو یعنی کسی چیز کو کما حقہ اس کی تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے ادا کرنا۔ الوجہ دلی توجہ اور نیت صحیحہ۔ مسجد ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی، یعنی سجدے کرنے کا وقت یا سجدہ کرنے کی جگہ۔ ادعوہ اعبدوہ عبادت کرو۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان واہیات باتوں کا حکم نہیں دیا جیسے کفار کا دعویٰ ہے، بلکہ اس کا فرمان تو یہ ہے کہ ہر بات میں میانہ روی اختیار کریں، افراط و تفریط سے دور رہیں، نماز کے وقت خضوع و خشوع کے ساتھ دل کی ساری توجہ یاد الہی میں مرکوز کر دیں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو کسی طرح شریک نہ کریں۔ سورہ آراف آیت نمبر 30۔ فریقا ہدی و فریقا حق علیہم الضلالہ
انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ترجمہ: ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور ایک گروہ ہے کہ مقرر ہو گئی ان پر گمراہی۔ انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو اپنا دوست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 30 کی تفسیر: یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ سے صحیح کام لیا اور اس کے عطا فرمودہ اختیار اور آزادی کو اس کے حکم کا پابند بنا دیا، انہیں راہ ہدایت دکھا دی گئی اور اس پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما دی گئی، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شریروں اور مفسدوں سے دوستی و محبت کا رشتہ جوڑ لیا، ان کے مقدر میں گمراہی لکھ دی گئی، اور وہ بدنصیب اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں عین ثواب ہے، اور یہ صرف اس وقت کے باطل پرستوں کا خیال نہ تھا، بلکہ آج بھی راہ حق سے بھٹکے ہوئے افراد اور قومیں بڑی شد و مت اور وثوق سے اپنی گمراہی کو عین حق کہتی ہیں۔ ان پر گمراہی مسلط کرنے کی وجہ بیان فرما دی کہ انہوں نے خود شیطان کی رفاقت اختیار کی اور اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا اور خود کردہ راہ علاج۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ ترجمہ: اے آدم کی اولاد، پہن لیا کرو اپنا لباس ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ یہاں پر 8ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔